السلام علیکم ناظرین، اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ قریش عثمان کے سیزن 2 ایپیسوڈ نمبر 53 کے پارٹ 3 کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ عبدالدار وہاں سے بھاگ کر کے آ گیا تھا نکولا کے پاس، اور نکولا کے پاس آنے کے بعد ایک سپاہی اسے نکولا کی جانب لے جا رہا ہوتا ہے۔ تب آگے سے دو سپاہی اسے روکتے ہیں اور پھر نکولا کا کمانڈر آ کر کے پوچھتا ہے، کیا چاہتے ہیں عبدالدار صاحب؟ اس پر عبدالدار کہتا ہے، نکولا سے ملنا چاہتا ہوں فوراً، ابھی اور اسی وقت۔ پھر وہ اسے نکولا کے پاس لے جاتا ہے، اور دوسری جانب نکولا اپنے اسی کمانڈر کے ساتھ، کالانوس کے ساتھ، کہ جس کے فوجیوں کو عثمان نے اور منگولوں نے مل کر مار دیا تھا، اس کے ساتھ بحث کر رہا تھا۔ وہ دونوں آپس میں بہت زیادہ اونچی آوازوں میں بحث کر رہے تھے اسی بات پر کہ ان کے آدھے فوجیوں کو عثمان نے مار دیا، اور کالانوس کہتا ہے میرے جو فوجی بچے تھے اسے منگولوں نے مار دیا۔ نکولا سے کہتا ہے کیا تمہاری جیت یہی ہے نکولا؟ نکولا کہتا ہے نہیں، بالکل نہیں، لیکن کالانوس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، منگولوں نے اسی لیے ہمارے آدمیوں کو مارا ہے کیونکہ عثمان نے کرشمان طغائی کے آدمیوں کو مار دیا تھا، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ لیکن کالانوس اس کی بات سمجھتا نہیں اور پھر کہتا ہے نکولا یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اور اب ہم جب کرشمان طغائی واپس آئے گا، وہ جہاں بھی گیا ہے آخر ایک نہ ایک دن تو واپس آئے گا نا نکولا، اور جب وہ واپس آئے گا تو کیا اب ہم منگولوں سے لڑیں گے؟ تب نکولا کہتا ہے نہیں کالانوس نہیں، اور پھر اسے شراب دیتا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور اس شراب کو ہاتھ کے ذریعے نیچے گرا دیتا ہے، اور پھر غصے سے بولتا ہے آخر تم کر کیا رہے ہو نکولا؟ ہم کریں تو کریں، کیا کریں گے؟ پھر نکولا اسے سمجھاتا پھر کہتا ہے آرام سے بات سنو کالانوس، اس سے پہلے کہ منگول واپس آئیں ہم اپنے ہدف تک پہنچ جائیں گے، ہم سوغوت حاصل کریں گے اور ہم سوغوت لیں گے۔ اس کے بعد نکولا پاس میں پڑے ہوئے اس نقشے کو جو کہ پطرس نے اسے دیا تھا کہ سوغوت کے نیچے سے انہوں نے سرنگوں کا ایک جال بنا ہوا ہے، اس پر نکولا اسے جال دکھاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ نکولا کہتا ہے کہ پوپ کے آدمیوں نے اس کے نیچے سے سوغوت کے نیچے سے سوغوت کو کھوکھلا کر دیا ہے، اور یہاں پر پورے سوغوت میں انہوں نے غاروں کے جال بچھائے ہوئے ہیں، یہ دیکھو ہم یہاں سے سوغوت حاصل کریں گے جو کہ کسی کی سوچ بھی نہیں ہوگا۔ مال خاتون اب ادھر سکائی قبیلے میں پہنچ جاتی ہے، اور جیسے جانے لگتی ہے بالا خاتون سے کہتی ہے کہ کہاں جا رہی ہو تم؟ تب مال خاتون کہتی ہے کہ میں عثمان صاحب سے ملنے جا رہی ہوں۔ تب اس پر بالا خاتون کا جواب ہوتا ہے کہ عثمان صاحب نے تمام سرداروں کو اکٹھا کیا ہوا ہے اور وہ اندر بات چیت کر رہے ہیں۔ مال خاتون کہتی ہے کوئی بات نہیں، ہم انتظار کریں گے۔ تب بالا خاتون کہتی ہے آخر مسئلہ کیا ہے؟ تم ہمیں بتاتی کیوں نہیں ہو؟ کیا تمہاری تجارت جو کہ نکولا کے ساتھ تھی اس میں کوئی پرابلم آ چکی ہے، یا پھر عمرو صاحب قید ہو گئے ہیں اور انہیں وہاں سے چھڑوانا ہے؟ اس پر ایک جانب سے مال خاتون مورتی اور پھر کہتی ہے کیا مطلب ہے تمہارا بالا خاتون؟ اگر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ یہ تو واضح ہے کہ تم باتیں کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہو، لیکن اگر تم لڑنے کے لیے یہاں پر آئی ہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ یہ صحیح جگہ نہیں ہے۔ تب بالا خاتون کہتی ہے میں لڑنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ میں مصیبت نہ لانے کی تنبیہ کر رہی ہوں کہ اب کوئی بھی مصیبت نہ لائیے گا۔ تب مال خاتون کہتی ہے ہم مصیبتیں لاتے نہیں ہیں بالا خاتون، بلکہ جو مصیبت میں پھنس گئے ہیں ہم اس مصیبت میں پھنس گئے ہیں اور اب ہم اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اتنی دیر میں ادھر سے دروازہ کھلتا ہے اور بامچی صاحب تمام سرداران کے ساتھ باہر نکل آتے ہیں۔ اس کے بعد مال خاتون عثمان صاحب سے ملنے جاتی ہے۔ عثمان صاحب اسی انگوٹھی کو پکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تب مال خاتون کہتی ہے عثمان صاحب معافی چاہتی ہوں، میں نے آپ کے غصے کا سنا تو میں چلی آئی، لیکن برائے مہربانی اس دفعہ مجھے سنیں۔ آپ نے مجھے پناہ دی یہ بات ٹھیک ہے، آپ نے مجھ پر احسان کیا، لیکن جیسے مجھے انگوٹھی ملی میرا بھی فرض بنتا تھا کہ میں پہلے اپنے قبیلے اپنے بابا سے مشورہ کروں اور پھر بعد میں آ کر کے آپ کو دوں۔ آخر میں ڈائریکٹ آپ کو یہ انگوٹھی کیسے دے سکتی تھی؟ آپ ہی مجھے بتائیں، میرے لیے میرا قبیلہ اور میرے بابا زیادہ امپورٹنٹ اور اہم تھے۔ تب عثمان صاحب اٹھ کر اس سے کہتے ہیں ہاں، اور عمرو صاحب نے یہ انگوٹھی چھپائی اور یہ انگوٹھی چھپانے میں ہی اپنا مفاد سمجھا، کیونکہ تم لوگ چاہتے تھے کہ تم عثمان کے اس غدار کو عثمان سے پہلے ہی جان لو گے، اس وجہ سے تم نے انگوٹھی مجھ سے چھپائی ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا کیا؟ اس پر مالا خاتون کہتی ہیں عثمان صاحب ہم نے اس وجہ سے آپ کو انگوٹھی نہیں دی کیونکہ بابا کا خیال تھا کہ اگر غدار آپ کا بہت زیادہ قریبی ہوا تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس پر رحم کھائیں۔ تب عثمان غازی کہتے ہیں کہ سرداری رحم کھانے کا منصب نہیں ہے، سرداری ترس کھانے کا منصب نہیں ہے، غدار پر رحم کرنا مظلوم پر ظلم ہے، اور تم لوگوں نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں اگر غدار میرا قریبی ہوا تو میں اس پر رحم کھاؤں گا؟ اصل میں تم لوگوں نے انگوٹھی چھپائی کیونکہ تم اس غدار کو مجھ سے پہلے تلاش کرنا چاہتے تھے، کیا ایسا ہی ہے نا؟ تب مالن خاتون کہتی ہیں عثمان صاحب اگر ہم آپ کی برائی چاہتے تو آپ کو یہ انگوٹھی کبھی نہ دیتے، ذرا یہ بھی تو سوچ لیں۔ یہ کہہ کر جیسی مالن خاتون وہاں سے جانے لگتی ہے تبھی بالا خاتون بھی اندر آ جاتی ہے۔ جیسے بالا خاتون اندر آتی ہے پھر عثمان صاحب سے کہتی ہے آخر کیا بات ہے عثمان صاحب؟
اس کے بعد پھر جو کچھ بھی ہوا ہوتا ہے عثمان صاحب اسے بتاتے ہیں کہ یہ وہ انگوٹھی ہے جس نے کمہار کو مارا تھا اور وہاں پر اس کے تیر سے گر گئی تھی اور جس سے اس نے تیر چلایا تھا، یہ وہ انگوٹھی ہے۔ تب بالا خاتون کو بھی وہ واقعہ تمام یاد آتا ہے۔ پھر وہ کہتی ہے عثمان صاحب تو اچھا مالا خاتون نے آپ سے انگوٹھی چھپا کر رکھی تھی۔ تب اسے وہ سارا قصہ یاد آتا ہے کہ جب مالا خاتون اور وہ اکٹھے تھے تب مالا خاتون نے وہ انگوٹھی اٹھا لی تھی، لیکن بالا خاتون کو اس کے بارے میں بالکل نہیں بتایا تھا۔ تب بالا خاتون کہتی ہیں عثمان صاحب ہم وہاں پر اکٹھے تھے لیکن اس نے مجھے نہیں بتایا اور مجھے دھوکہ دیا، اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ہم اکٹھے تھے لیکن اس نے پھر بھی ہمیں اس کے بارے میں بالکل کچھ بھی نہیں بتایا عثمان صاحب۔ اس پر عثمان صاحب بھی بالا خاتون سے کہیں گے کہ ہاں ایسا ہی بالا خاتون۔ اس کے بعد پھر عثمان صاحب بالا خاتون کو بتا دیں گے، اس سے کہیں گے کہ یہ انگوٹھی چچا دندار کی ہے۔ یہ سنتے ہی ایک دم سے بالا خاتون کہتی ہیں کیا چچا دندار، یعنی کہ ارطغرل صاحب کے بھائی دندار صاحب، کیا یہ انگوٹھی دندار صاحب کی ہے؟ عثمان صاحب کیا یہ تمہارے چچا دندار ہی ہیں نا؟ عثمان صاحب کہیں گے جی ہاں یہ دندار صاحب کی ہے جو کہ میرے چچا ہیں۔ تب ایک دم سے بالا خاتون کہیں گی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، دندار صاحب کیسے غدار ہو سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں کہ حضر خاتون جو کہ دندار کی بیوی تھی، عثمان صاحب بالا خاتون سے کہتے ہیں کہ تم اس پر نظر رکھو، اس کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دینا۔ بالا خاتون سے کہتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ یہ بات کسی کو بھی مت بتانا، کسی کے کانوں کان تک یہ خبر نہیں جانی چاہیے کہ اصل غدار کون ہے اور کیا دندار ہی غدار ہے۔ اگر یہ خبر پھیل گئی اور حضر خاتون کو پتہ چل گیا تو وہ بھی یہاں سے بھاگ جائے گی۔ عثمان صاحب بالا خاتون سے کہتے ہیں کہ تم حضر خاتون پر نظر رکھو اور اسے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دینا۔ کل صبح میں تم اسے لنگر پر بلاؤ اور اسے کھانا وغیرہ کھلاؤ، جیسے وہ تمہارے زیادہ قریب ہوتی جائے گی تم بھی اس کے قریب سے قریب تر ہوتی جاؤ، اور جب تم اسے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کرو گی تو پھر حضر خاتون ہی ہمیں دندار لا کر کے دے گی، اب اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ تب بالا خاتون کہتی ہیں عثمان صاحب آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، میں حضر خاتون کو اپنی آنکھوں سے بالکل بھی اوجھل نہیں ہونے دوں گی۔ اور ادھر دوسری جانب سے اب آئن گول قلعے میں دندار پہنچ جاتا ہے۔ تب کالانوس پوچھتا ہے نکولا سے کہ آخر یہ ترک کون ہے؟ نکولا بتاتا ہے کہ یہ ترک وہی ہے تمہارے قاتل کا چچا ہے، یعنی کہ تمہارے بھائی کے قاتل کا چچا ہے۔ تب وہ پوچھتا ہے اچھا تو کیا دندار صاحب ہیں یہ؟ نکولا کہتا ہے یہ میرا شکار ہے، تم اس سے دور ہی رہو تو اچھا ہوگا۔ پھر گورنر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد دندار آگے آتا ہے، پھر نکولا کہتا ہے یہاں تک آنے کی ضرورت سے لگتا ہے کہ مسئلہ اہم ہے۔ اس کے بعد نکولا اور اس کے درمیان میں آپس میں بات چیت شروع ہو جاتی ہے اور پھر باتوں ہی باتوں میں ہر کچھ بتاتا ہے دندار کہ ہاں مسئلہ ایسا ہی ہے، عثمان جان گیا ہے کہ میں ہی غدار ہوں، میں نے کمہار کو مارا تھا۔ اور جیسے دندار کی نظر پڑتی ہے اس نقشے پر، نکولا اسے بند کر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے تو کیا پیترس کے بارے میں بھی عثمان جان گیا ہے؟ دندار کہتا ہے نہیں فی الحال تو میرے بارے میں ہی جان گیا ہے۔ اور پھر دندار جب اسے ہر چیز بتا دیتا ہے، نکولا کہتا ہے فکر نہ کرو دوست اسی دن کام آتے ہیں، تم یہاں پر بیٹھ جاؤ اور حضر خاتون کی حفاظت میرے ذمہ ہے، تم حضر خاتون کی فکر نہ کرو۔ دندار کہتا ہے کہ آخر کیسے؟ عثمان نے تغائے کے لشکر کو بھی مارا، عثمان نے کالانوس تمہارے گورنر کے لشکر کو بھی مارا۔ نکولا کہتا ہے تو یہ اچھا ہی ہو گیا نا دندار صاحب، اب میں اور عثمان آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ نکولا اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ دندار صاحب کے لیے ایک آرام دہ کمرہ تیار کروایا جائے۔ دندار سے کہتا ہے کہ دندار صاحب آپ بالکل فکر نہ کریں، یہ میرا قلعہ ہے، یہی آپ کا گھر ہے، آپ یہاں پر جیسے چاہے رہ سکتے ہیں، آپ سکون سے یہاں سے جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں، آپ کو یہاں پر کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئے گی۔ ناظرین آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے، آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ ہم ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے